بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ایما اہاب دبغا فقد طہورا۔ کھال کو اگر رنگ دیا جائے تو کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے سیدی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اندر اس باب کے تحت حدیث پاک لائے ہیں۔ ابو حنیفہ عن سماق عن اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما اہاب دبغا فقد طہورا۔ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سماق سے، وہ حضرت اکرمہ سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھال دباغت کر لی جائے، رنگ دی جائے تو وہ کھال پاک ہو گئی، وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک مرفوع ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ اس کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ جب کھال کو رنگ دیا جاتا ہے تو کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر، دار قطنی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور اس کے حکم کے تحت کہ خنزیر نجس العین ہے، وہ اس سے خارج ہے۔ انسان کی شرافت کی بنا پر وہ بھی اس سے خارج ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تو کتے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس سے خارج ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو سیدی امام اعظم فرماتے ہیں کہ بھئی وہ اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کا حکم اور ہے۔ انسان کی شرافت کی بنیاد پر، اس کی کرامت کی بنیاد پر اس کا حکم اور ہے۔ کتا اس کے اندر اس کا حکم نہیں ہے۔ کتے کے احکامات جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو کتے کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کتا کو سکھا دیا گیا اور وہ سیکھ گیا تو کتے کو چھوڑا اور شکار کر کے لایا تو کتے کا تو شکار کیا وہ بھی حلال ہوتا ہے، تو اس سے نفع بھی حاصل کیا جائے، یعنی کتے کی کھال بھی رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ تعالی جس طرح خنزیر کو نجس العین ہونے کی وجہ سے اور انسان کی کھال کو اس کی بزرگی اور شرافت کی وجہ سے رنگنے کے باوجود بھی پاک نہیں قرار دیا، تو امام شافعی کتے کی کھال کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک اس طرح نہیں ہے۔ یعنی امام احمد اور آپ کے جتنے بھی بقیہ اصحاب ہیں، ساتھی ہیں، جو اس موقف پر ہیں کہ اس کی کھال سے نفع نہیں اٹھانا چاہیے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر آئی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی کھال سے، تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ کسی بھی مردار کی کھال کو اتار کے رنگنے سے وہ پاک نہیں ہوگی، حالانکہ وہ رنگنے کے بغیر کا حکم ہے اور وہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب رنگ دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اسی باب کے اندر سیدی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اسی باب کے اندر دوسری حدیث بغلائے، جو کہ حدیث پاک کا نمبر 80 ہے، 80۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بشات میتۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، یعنی بکری مری پڑی تھی اور میرے آقا کریم کا اس بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ اب جب گزر ہوا تو یہ بکری کس کی تھی؟ لسودا، یہ بکری حضرت سودا کی تھی۔ یہ بکری مر گئی، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ آقا کریم کا وہاں سے گزر جو ہوا، میرے آقا کریم نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فقال ما علی اہلھا، کیا ہو گیا ان بکری کے وارثوں کو، بکری والوں کو کیا ہو گیا کہ لو انتفعوا باہابھا، اگر چاہتے تو اس کی کھال اتارتے، کھال کو رنگتے اور اس کے بعد کھال سے نفع اٹھاتے۔ یعنی جو امام احمد اور آپ کے اصحاب کی دلیل ہے وہ بغیر رنگنے پر محمول ہے، اور وہ ہم بھی کہتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ مردار کی کھال اتارتے، مردہ بکری کی، اور اس کو رنگنے کے ساتھ اس کا نفع اٹھاتے۔ اب جو صحابہ کرام ساتھ سفر کر رہے تھے، آقا کریم کے ساتھ تھے، انہیں اس مسئلے کا جب پتہ چلا
کہ بکری تو مر چکی ہے اور پھینک دیا گیا ہے اسے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھال بھی اتارنے کے بعد اگر رنگی جائے تو اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ فَصَلَخُوا جِلْدَةَ الشَّاةِ، انہوں نے جلدی سے اس بکری کی کھال کو کھینچا، اتار دیا۔ کھال کو اتارنے کے بعد کھال کو رنگا، اور فَجَعَلُوهُ سِقَاءً، انہوں نے اس کھال کا مشکیدہ بنا لیا، یعنی اسے مشکیدہ بن گیا، اس میں پانی ڈال دیتے تھے اور رنگنے سے کھال پاک ہو گئی۔ اب مشکیدہ بنا لیا، اس میں پانی استعمال کرتے رہے، پانی بھر کے رکھ دینا، پانی بھر کے اس کو لٹکا دینا اور پھر اس کے پانی استعمال کرتے رہنا۔ بہت عرصے تک انہوں نے اس مشکیدے کو استعمال کیا۔ فرماتے ہیں فَجَعَلُوهُ سِقَاءً فِي الْبَيْتِ، اپنے گھر میں یہ مشکیدہ پانی کے اندر استعمال کے طور پر استعمال کرتے رہے، حتیٰ صارت شنن، حتیٰ کہ بہت عرصہ استعمال کرتے 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 یہ مشکیدہ پرانا ہو گیا۔ لہذا آپ اس حدیث پاک سے واضح طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکی ہوئی مردار بکری کو دیکھنا، اس کی کھال کے بارے میں ارشاد فرمانا، صحابہ کرام کا اس کا کھال اتارنا، رنگنا، مشکیدہ بنانا، بہت عرصہ استعمال فرمانا، اس بات کی دلیل ہے کہ مردار کی کھال اتار کر اس کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سوائے دو طرح کی کھالوں کی۔ ایک تو خنزیر کی، سور کی کھال، کیونکہ وہ نجس العین ہے، وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہوگی، اور دوسرا انسان کی کھال، کیونکہ وہ شرافت و بزرگی کی وجہ سے اس کی کھال بھی پاک نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی کھال اگر رنگ دی جائے تو وہ رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔